لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللہم صلی علی درود پڑھیں جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے، ہم نے پچھلی کلاس میں عربوں کی جو دینی حالت ہے اس پر بات کی تھی. ایسا ہی ہے کہ عرب کی سرزمین پر جو لوگ عبادت کرتے تھے کس کی کرتے تھے؟ تو ہم نے پڑھا تھا اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر بن لحی. ٹھیک ہے، عمر بن لحی، اور اس کا نام عمر بن عامر الخزاعی، دونوں نام ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ میں نے اس کو جہنم کی آگ میں دیکھا ہے. اللہ اکبر. وہ اپنی آنتیں گھسیٹ رہا تھا. کان اول من سیب السوائب. یہ پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے تھے. بت پرستی کا جو رواج عام ہوا عرب کی سرزمین میں، یہ عمر بن عامر الخزاعی یا عمر بن لحی. اللہ اکبر. اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا یہ لوگ حج اور عمرہ جب کرتے تھے اور تلبیہ پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک. یہ ان کا تلبیہ تھا. ہمارا کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکن ہوا لک، مگر وہ شریک جو تیرا اپنا ہے. اسلام اسی کی نفی کرنے کے لیے ہے. لا الہ الا اللہ، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں. جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں تو کتنی چیزیں آتی ہیں ہمارے سامنے؟ تین. اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں. یہ کیا بولتے ہیں؟ الا شریکن ہوا لک. اور ساتھ یہ کہ تملکہ وما ملک، وہ جو شریک تیرا اپنا ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اختیار تیرے پاس ہے. تو نے اس کو کچھ اختیار سونپا ہوا ہے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اللہ نے اتارا اس کا بنیادی پیغام ہی یہی ہے، لا الہ الا اللہ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو یہ ان کا دینی حالت تھی ان کی. اس کے علاوہ بہت سارے بت میں نے آپ کو بتائے تھے. قرآن مجید میں سورۃ النجم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى
الکم الذکر ولہ الانثی، لات، منات، عزیٰ، یہ سب بت تھے ان کے۔ اسی طرح سورۃ النوح پارہ نمبر 29 میں اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سب بت تھے، جبکہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ قوم نوح کے صالحین تھے سلام اللہ علیہ۔ جب وہ مر گئے لوگوں نے ان کے ناموں پر بت بنانے شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایک قصہ بڑا مشہور ہے کہ دور جاہلیت کے اندر کہتے ہیں کہ کھجور کے حلوے سے بنے ہوئے اپنے بت کو انہوں نے بھوک کی شدت سے کھا لیا تھا۔ یہ عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کب؟ زمانہ جاہلیت میں کیسے کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے پھر اس کو کھا بھی جاتے تھے۔ یہ کیسا خدا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آپ یہاں دیکھیں، اس کے علاوہ قرآن مجید میں سورۃ النمل میں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا قصہ آتا ہے، جہاں آپ نے ہدہد کو دیکھا، وہ غیر حاضر تھی، وقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، کیا ہو رہا ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ ایبسنٹ تو نہیں ہے، غائب تو نہیں ہے، میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا میرے پاس کوئی دلیل اور عذر لے کے آئے گا۔ ہدہد پرندے کا نام ہے۔ فمکث غیر بعید، قرآن کے الفاظ ہیں تھوڑی دیر گزری تھی تو ہدہد آ گیا، وہ پرندہ۔ اس نے اللہ کا پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کہا، احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ بہت بڑی بات۔ کیا کہا اس نے؟ احطت بما لم تحط به۔ پرندہ اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے، اس وقت جس چیز کا مجھے پتا ہے آپ کو نہیں پتا۔ احط تو میں نے احاطہ کیا ہے ایسی چیز کا، ہو کے آیا ہوں، گزر کے، ما لم تحط به، جس سے آپ نہیں گزرے، آپ کو نہیں پتا۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں اس وقت وادی سبا سے ایک پکی خبر لے کے آیا ہوں۔ یہ ہدہد کہہ رہا، خبر کیا ہے؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا کہ اس علاقے کی جو بادشاہ ہے وہ ایک عورت ہے، وہ ملکہ ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اسے امور حکومت چلانے کے لیے سب کچھ ملا ہوا ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا اپنا تخت ہے، عرش ہے، چونکہ سلیمان علیہ السلام کا بھی تخت تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اور اس کی پوری قوم اللہ کے علاوہ سورج کی پرستش کر رہے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنائے، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے ان کو راستے سے یعنی سیدھے راستے سے روک رکھا ہے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے۔ یہ پورا قصہ ہے، پھر ایک لمبی بات آگے۔ تو اس قصے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عرب کی سرزمین پر جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، وہاں سورج کی بھی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، چاند کی بھی پوجا کرتے تھے، آگ کی بھی پوجا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ آ گئی عرب کی سرزمین پر۔ کہتے ہیں کہ عرب کی سرزمین پر کچھ مجوسی فرقے بھی عرب قبائل میں گھل مل گئے تھے، کیونکہ مجوس جو تھا، جس کو آپ آگ کے پرست، یہ ایرانی تھے نا۔ دو بڑی طاقتیں جو آپ کو بتائی تھی، ایک روم تھا اور ایک ایران تھا۔ روم اہل کتاب تھے اور ایرانی جو تھے وہ مجوسی تھے، آگ کے پرستار تھے۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ بنو تمیم میں مجوسیت کے جراثیم موجود تھے۔ بنو تمیم عرب کا ایک قبیلہ تھا، اس کے اندر مجوسیت کے جراثیم موجود تھے، یہ آپ سمجھو۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح عرب علاقوں میں یہودیت بھی داخل ہو چکی تھی، اور مدینہ کے اندر آپ دیکھتے ہو خیبر، وادی القرا، فدق، تیما، یہ سب علاقے جو تھے یہاں یہودی تھے، اور بڑے بڑے قبیلے تھے یہود کے مدینہ کے اندر، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔
کہتے ہیں تو اس کے اثرات دور تک پھیل گئے تھے. مجوسیت کے ساتھ ساتھ یہودیت بھی عرب کے اندر موجود تھی. کہتے ہیں کہ یہودیت اتنی آگے نکلی تھی، یمن تک جا پہنچی تھی. یمن کی سرزمین تک بھی یہود پہنچ چکے تھے. حمیر، ٹھیک ہے، حمیر یہ علاقہ جو بادشاہ تھا حمیر کا، جس کا نام ذو نواس تھا، کہتے ہیں کہ اس نے بھی یہودیت کو قبول کر لیا تھا، چونکہ ان کی تعلیم اتنی عام ہو چکی تھی. بڑی ترتیب سے کام کرتے ہیں یہ. دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی دعوت کا کام ترتیب سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. شام کے غسانی اور یمن کے جو لوگ تھے وہ مسیحیت کا شکار ہو چکے تھے. یہودیت کے ساتھ ساتھ شام اور یمن کے اندر مسیحیت بھی داخل تھی، یاد رکھو. اس کے علاوہ بعض قریشی قبائل جو تھے مکہ کے اندر وہ بھی عیسائیت کو قبول کر چکے تھے. نام آگے آئیں گے، میں آپ کو بناؤں گا. ان کے نام ہیں مثلا اسد بن عبد العزا، یہ بڑا نام ہے عرب کی سرزمین میں، یاد رکھو. اور اس طرح بنو تمیم کے اندر ایک شاعر تھا جس کا نام تھا امرؤ القیس، بڑا مشہور نام ہے امرؤ القیس، ٹھیک ہے، بڑا مشہور نام ہے. یہ شاعر تھا، اس کا خاندان پورا اس نے مسیحیت کو یعنی عیسائیت کو قبول کر لیا تھا. لیکن اس کے باوجود مسیحیت پر بڑا کام ہو رہا تھا، لیکن جتنی تعداد میں اور تیزی کے ساتھ یہودیت پھیل رہی تھی اتنی مسیحیت نہیں پھیل رہی تھی، یاد رکھو. جبکہ آپ اندازہ لگائیں پیغمبر علیہ السلام کے پچھلے رسول کون ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ. ان کا دین تو زیادہ پھیلنا چاہیے، لیکن عیسائیت کے مقابلے میں یہودیت زیادہ پھیل رہی تھی. آئیے جی، بڑے پیمانے پر پھیل رہی تھی. ٹھیک ہے، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ پورا ظلمات، تاریکیاں، گمراہیاں تھیں، آپ کو کہیں دور دور تک ہدایت دین ابراہیمی سلام اللہ علیہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کچھ ایسے لوگ موجود تھے عرب کی سرزمین میں، اتنی جہالت کے باوجود، اتنی گمراہیوں کے باوجود، اتنا محرف یعنی تحریف چینج شدہ دین ہونے کے باوجود، عرب کی سرزمین میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو دین ابراہیمی پر قائم تھے، کسی نہ کسی شکل میں قائم تھے. ان کے نام آپ سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بارے میں کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. حنیف اسے کہتے ہیں جو مشرک نہ ہو، ایک اللہ کو ماننے والا. یہودی حنیف نہیں تھے، عیسائی حنیف نہیں تھے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کو ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کا حق نہیں دیا. یہ وجہ تھی، کیونکہ اللہ فرماتا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا معہ. ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کا حق وہ رکھتا ہے جو ابراہیم کا پیروکار ہو، چونکہ ابراہیم حنیف تھے سلام اللہ علیہ. یہودی حنیف اس وجہ سے نہیں تھے کہ وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، فنعوذ باللہ من ذالک، حنیف کیسے ہو. عیسائی حنیف اس وجہ سے نہیں تھے، وہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. تو جو شخص اللہ کے ساتھ جس کو شریک ٹھہراتا وہ حنیف نہیں ہو سکتا. یہ امت حنفاء ہے، یہ امت حنیف ہے انشاءاللہ جب تک شرک سے پاک رہے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جی نہیں، وہ ابو حنیفہ سے ہیں، وہ ابو حنیفہ سے سلام اللہ. ٹھیک ہے جی. علی الرحمہ نعمان ابن ثابت الکوفی، چار امام جو ہمارے ہاں بولتے ہیں نا کہ چار امام ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ علی الرحمہ، امام مالک علی الرحمہ، شافعی علی الرحمہ اور احمد ابن حنبل. ٹھیک ہے، تو یہ حنیف وہ ہے. اس حدیث بھی ہے پیغمبر علیہ السلام کی اس حنیف پر، حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے. یعنی بندوں کے اندر یہ تصور تھا الوہیت کا، لا الہ الا اللہ. یاد رکھو یہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے، یہ بہت بنیادی بات ہے، اس کو آپ سمجھو. ایک حدیث تو یہ بیان ہوگی خلقت عبادی حنفاء. قرآن کی آیت بھی سنو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. فطرت اللہ، اللہ کی فطرت ہے، التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے لوگوں کو بنایا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ رب العالمین کی تخلیق کو بدل کوئی نہیں سکتا. حدیث اس کے اوپر پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ،
ہر بچہ فطرت پہ پیدا. قرآن کیا کہتا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. دین قیم دین حنیف ہے. تو کل مولود یولد علی الفطرہ، دین قیم دین حنیف ہے. ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے. فطرت کیا ہے؟ اسلام ہے. کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. اس کے ماں باپ یا اس کو یہودی بناتے ہیں یا اس کو عیسائی بناتے ہیں یا اس کو مجوسی. ماحول. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بناتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمان پیدا ہوا ہے. اگر وہ مسلمان پیدا نہ ہوتا رسول اللہ ضرور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ماں باپ اس کو کیونکہ مسلمان پیدا ہوا ہے. اس کے اندر الہ الوہیت کا، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا تصور لے کر وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے. اور تھوڑا سا اور پیچھے جائیں آپ حضرت آدم علیہ السلام سے، جب اللہ نے عہد لیا تھا سورۃ الاعراف میں، اس کو ہم پڑھیں گے الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں اللہ تو ہمارا رب ہے. تو ہم بات یہ کر رہے ہیں تو بہت کم لوگ تھے جو حنفاء تھے، لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو دین حنیف پر قائم تھے اتنی بڑی جہالت کے باوجود. ان کے نام آپ غور سے سننا. مثلا کہتے ہیں کہ وہ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کے قائل بھی تھے، عامل بھی تھے اور نبوت کے منتظر بھی تھے. یہ لوگ الوہیت ربوبیت، توحید کی کتنی قسمیں جی؟ 3. ٹھیک ہے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات. الوہیت کا مطلب اللہ وحدہ لا شریک ہے، دنیا کے اندر معبود برحق صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں. دوسرا توحید ربوبیت، پوری کائنات کا پالنے والا رب، پالنے ہار کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تیسرا اسماء و صفات، اللہ کے نام جیسا کسی کا نام نہیں، اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں. ان تمام معاملات میں اللہ کو تنہا وحدہ لا شریک ماننا، یہ توحید ہے. تو ان میں سے پہلا نام ہے، ایک نام ہے قس بن ساعدہ ایادی. قس موٹے قاف کے ساتھ. قس بن ساعدہ ایادی ایک. نمبر 2 زید بن عمر بن نفیل. یہ آپ کو بڑا مشہور نام ہے، بڑا مشہور صاحب. ٹھیک ہے، زید بن عمر بن نفیل، یہ نام آپ نے سنا ہوگا ضرور تاریخ کے اندر. ایک عظیم الشان شخصیت تھی. ٹھیک ہے. یہ تیسرے تھے امیہ بن ابی سلط. امیہ بن ابی سلط، زید بن عمر بن نفیل اور امیہ بن ابی سلط، یہ بھی شاعر تھے. ابو قیس بن ابی انس. خالد بن سنان، یہ بھی مشہور نام ہے، خالد بن سنان. اس طرح نابغہ زبیانی، نابغہ زبیانی یہ بھی شاعرہ تھیں. زہیر بن ابی سلمہ یا سلمہ، یہ بھی شاعر تھے، زہیر بن ابی سلمہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کعب بن لوی بن غالب، یہ سب لوگ جو تھے یہ حنیف تھے. یاد رکھو، اس کو ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ. تو ایک تو جی کچھ کہہ رہے ہیں، وہ مسیحیت پر تھے، مسیحیت پر تھے، ان کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. سعید بن زید کا، ٹھیک بول رہے ہیں، سعید بن زید جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے. ٹھیک ہے، ان کا نام بھی آتا ہے. اچھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ایک بات تو یہ ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. یہ ہے دین حنیف. اب آئیے جی، مختلف جو حنفاء لوگ تھے ان کے حالات اور اعتقاد کا تھوڑا جائزہ لیتے ہیں. تاریخ نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا، وہ لوگ جو عقیدتاً ٹھیک تھے، بہترین لوگ تھے، جن کے اندر شرک نہیں تھا اور حنیف تھے، ان میں پہلا نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا. بالاتفاق پیغمبر علیہ السلام کے دور میں نبوت ملنے سے پہلے وہ لوگ جو دین حنیف پر قائم تھے، جن کا عقیدہ ٹھیک تھا، الہ اور رب کو الوہیت اور ربوبیت کے اعتبار سے ماننے والے جو لوگ تھے، پہلا نام کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ. سب جو محمد ابن عبداللہ تھے، بعد میں محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے جی. دوسرا نام آتا ہے زید بن عمر بن نفیل. زید بن عمر بن نفیل، ان کو یاد رکھو. ابن اسحاق، شروع میں آپ کو کہا تھا میں نے
کہ سیرت پر سب سے بڑا جو لکھا گیا مٹیریل ہمارے پاس وہ قرآن مجید ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. اس کے بعد ہم نے آپ کو کتابیں بتائی تھی جس میں ابن ہشام کا نام بتایا تھا اور ابن اسحاق کا نام بتایا تھا. یہ ابن ہشام اور ابن اسحاق یہ دونوں ہمارے ساتھ چلیں گے پوری سیرت میں، کیونکہ یہ دو بنیادی کنویں ہیں جہاں سے ہر سیرت لکھنے والوں نے پانی بھرا ہے، یاد رکھو. تو یہ دو لوگ ہیں. تو ابن اسحاق نے اپنی سند سے روایت کیا حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے کہا، ان دونوں سے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیونکہ باپ اور بیٹی دونوں صحابہ اور صحابیہ ہیں. ان سے روایت ہے کہ میں نے زید بن عمر بن نفیل کو دیکھا. حضرت اسما فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی کمر بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا رکھی تھی، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا رکھی تھی. اللہ اکبر. اور وہ کہہ رہے تھے اے قریشیو، قریش سے خطاب کر رہے ہیں، ارے قریشیو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم پر قائم نہیں ہے. اس وقت اس عرب میں، مکہ میں اگر کوئی دین ابراہیم پر قائم ہے تو میں ہوں. زید بن عمر بن نفیل کہتے ہیں اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تجھے عبادت کا کون سا طریقہ سب سے زیادہ پسند ہے تو میں اس طریقے سے تیری عبادت کرتا. اللہ اکبر. لیکن مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم. قرآن مجید کے اندر ایک سورہ جس کا نام ہے سورہ آراف. آراف وہ موٹی دیوار ہے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوگی. جو علماء نے لکھا ہے، مختلف اقوال ہیں، اس میں سے ایک قول یہ بھی ہے ان میں وہ لوگ ہوں گے جن کو صحیح دین کا پتہ نہیں تھا، جو ان کو سمجھ میں آیا انہوں نے کیا، وہ وہاں ہوں گے. بالآخر اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل فرما دے گا انشاءاللہ. تو کیا کہا جی، اے اللہ مجھے تیری عبادت کا صحیح طریقہ نہیں پتا کہ تجھے کون سا طریقہ پسند ہے. اور یہ یاد رکھو اس بات کو، اللہ پروردگار نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کا وہی طریقہ بتایا ہے جو اللہ کو پسند ہے. یہ اصول ہے، یاد رکھو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا ہے. اللہ کو یہ پسند ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اللہ کے پسندیدہ طریقے سے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. سورۃ الحجرات. اللہ فرماتا ہے اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے پسند کیا ہے. حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے کفر کو، نافرمانی کو اور عصیان کو، گناہ کو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے. تو پسندیدہ دین حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی ہے. اور قرآن کہتا ہے جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو کیا دعا کرے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. اللہ مجھے توفیق بخش، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میں تیری ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدی، جو میرے ماں باپ پر کی، وان اعمل صالحا ترضا، اللہ مجھے توفیق بخش میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. واصلح لی فی ذریتی، اللہ میری اولاد کو ٹھیک کر دے، میری اولاد کی تربیہ ہو جائے، اصلاح ہو جائے، نیک ہو جائے، صدقہ جاریہ بن جائے. انی تبت الیک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، انی من المسلمین. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ مجھے نہیں پتا تجھے کون سا طریقہ پسند ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ضرور کرتا. تو اسما فرماتی ہیں پھر وہ اپنی سواری پر ہی سجدہ کر دیتے تھے. سواری پر بیٹھے بیٹھے زید بن عمر بن نفیل سجدہ کر دیتے. وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور کہتے میرا معبود وہ ہے جو ابراہیم کا معبود ہے، میرا دین وہ ہے جو ابراہیم کا دین ہے. یہ کون ہے جی؟ یہ حضرت زید بن عمر بن نفیل. اور ان کی اور کارنامے دیکھو. زمانہ جاہلیت کے اندر انشاءاللہ آگے ہم ان کی معاشرتی خرابیاں آپ کو بتائیں گے، جو ابھی نہیں. ہم آپ کو مکہ کی معاشرتی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ تھی، وہ بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ کے دفن کر کے آ جاتے. یہ اس وقت کی معاشرتی خرابی تھی، یاد رکھو، بہت بڑی. قتل کر دیتے تھے. زید بن عمر بن نفیل زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کو بچانے کی بڑی کوشش کرتے تھے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو تو آگے بڑھ کر اس خرابی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. یاد رکھو کوشش کرتے تھے. جب کوئی شخص اپنی بیٹی کو قتل کرنے لگتا تو اسے کہتے اسے قتل نہ کر, میرے حوالے کر دے, میں اس کی پرورش کروں گا, جب یہ بالغ ہو جائے پھر تو چاہے لینا چاہے تو مجھ سے لے لینا, تو اس کو مارنا. حضرت عظیم لوگ تھے. ٹھیک ہے, امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کے حوالے سے بیان کیا, زید بن عمر بن نفیل صحیح دین کی جستجو میں شام کی طرف نکل گئے, کیونکہ شام کے اندر یہودیت بھی تھی اور عیسائیت بھی تھی. اس وقت دنیا کے اندر یہ یہودی اور عیسائی دین جو تھا یہ سمجھا جاتا تھا آسمانی دین ہے, اور واقعی ہی یہ دین آسمانی تھا, لیکن یاد رکھو اس کے اندر بھی تحریف اس وقت آ چکی تھی. جی یہ پیدائش کے بعد کا, پیغمبر علیہ السلام کے دور کے لوگ ہیں. یہ آپ نام بتایا نا, سب سے پہلا نام کس کا بتایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا نام آپ کو زید, یہ رسول اللہ کے دور کے لوگ ہیں. آپ دنیا میں موجود ہیں, یہ لوگ موجود ہیں. آگے آپ کو انشاءاللہ کچھ اقوال پتہ چل جائیں گے انشاءاللہ. رسول اللہ کا دور ہے, یعنی ابھی آپ محمد ابن عبداللہ ہیں, آپ کو نبوت نہیں ملی, آپ کی پیدائش کے بعد کے یہ لوگ ہیں. امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ سے بیان کیا کہ زید بن عمر بن نفیل صحیح دین کی جستجو میں شام کی طرف نکل گئے. وہاں ایک یہودی عالم سے ملے, شام کے اندر یہودی عالم سے ملے, اور اس سے ان کے دین کے بارے میں پوچھا تاکہ اسے اختیار کر سکیں. وہ کہنے لگا آپ ہمارے دین پر آنا چاہیں تو آپ کو اپنے حصے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا غضب قبول کرنا پڑے گا. کیا دین ہے بابا؟ دین قبول کرے اور اللہ کا غضب بھی لے ساتھ. زید کہنے لگے میں تو اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوں, اور تم کہہ رہے ہو دین قبول کرو گے تو اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے. یہ کیسا دین ہے؟ اللہ اکبر. میں تو اللہ کے غضب کو برداشت نہیں کر سکتا. کوئی کہے گا بھائی آپ کو یہ لینا ہوگا لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا اللہ کا غضب. نہیں بھائی, اللہ کا غضب نہیں چاہیے, ہم اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہاں سے اس بندے کی آپ فکر اور سوچ تو دیکھو کتنے مثبت تھے اللہ کے بارے میں. یہ جو شرک اگر ہمارے دل و دماغ سے نکل جائے ہماری بہت اچھی شخصیت بن جائے گی عند اللہ. یہ شرک جو ہے نا یہ ایک ڈنگ ہے, ڈنگ سمجھتے ہو نا, زہریلا جو ڈستا ہے انسان. آپ مجھے کوئی اور دین بتا سکتے ہیں تو بتائیں. وہ کہنے لگا میرے علم کے مطابق تو وہ دین حنیفی ہو سکتا ہے. وہ یہودی نے کہا وہ دین حنیف ہو سکتا ہے. زید کہنے لگے حنیف کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ابراہیم کا دین سلام اللہ علیہ, دین ابراہیمی. وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے, وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. زید وہاں سے نکلے, یہودی سے نکلے, ادھر تو کام نہیں بنے گا. اب آگے گئے تو ایک عیسائی عالم سے ملاقات ہو گئی. اس سے بھی وہی باتیں ہوئی جو یہودی عالم سے ہوئی, کیونکہ ایک ہی جیسے تھے. جب زید نے دیکھا یہ دونوں دین ابراہیمی کی بات کرتے ہیں تو وہ چل پڑے, باہر سرے راہ آگے آئے, دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں حضرت ابراہیم کے دین پر ہوں. بس یہ امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے. ٹھیک ہے جی. بس نہیں مانتے تھے کیونکہ اپنے دین پر قائم تھے, اپنے دین پہ اس سے وفا تھی ان کی, اپنے دین. بس آج ہم کرتے ہیں, ہم اپنی جماعت پتہ ہے غلط ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے. ان کو اس بات کا پتہ تھا, لیکن جب تبھی تو انہوں نے کہا کہ آپ آؤ, لیکن آپ کو اللہ کے غضب کو قبول کرنا ہوگا. بھائی وہ کیسا دین ہے, دین بھی قبول کرو اللہ کا غضب بھی قبول کرو. تو اس لیے وہ اپنے دین کے ساتھ ٹکے ہوئے تھے. زید جو تھے, زید بن عمر بن نفیل, قریش کا ذبح کیا ہوا جانور کھانے سے انکار کر دیتے تھے, نہیں کھاتے تھے. وہ فرماتے تھے میں اس جانور کا گوشت نہیں کھا سکتا جسے تم اپنے آستانوں پر ذبح کرتے ہو, بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو. صرف وہی جانور کھا سکتا ہوں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, رب کا حکم اسی جانور کو کھانا, اسی جانور کا گوشت کھانا جس پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, مت کھانا اس جانور کا ذبیحہ گوشت کوئی بھی جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. قرآن کے الفاظ.
اللہ اکبر. فرمایا نہیں کھا سکتا، میں اسی کو کھاؤں گا جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. وہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کی وجہ سے قریش کی شدید مذمت فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے، سنو کیا کہتے تھے، بکری کو اللہ نے پیدا کیا ہے. بکری کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. اس کے لیے آسمان سے پانی بھی اللہ نے اتارا، زمین سے نباتات اور گھاس جڑی بوٹیاں بھی اللہ نے اگائیں، پھر بھی تم اسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو. کیوں؟ اس کو بنانے والا اللہ، اس کو کھلانے والا اللہ، اس کو پلانے والا اللہ، تم اس کو غیر اللہ کے نام کی طرف منسوب کر کے کیوں ذبح کرتے ہو؟ اللہ اکبر. ویسے بہت قبیح اور بدترین جرم خیال کرتے تھے اور سختی سے انکار کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا. کس کے بارے میں؟ حضرت زید بن عمر بن نفیل کے بارے میں. پیغمبر کے الفاظ سنو صلی اللہ علیہ وسلم، یحشر ذاک امۃ وحدہ بینی و بین عیسیٰ ابن مریم، وہ میرے اور عیسیٰ ابن مریم کے درمیان اکیلے امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے قیامت کے روز. دیکھا، اس کو بولتے ہیں توحید. یہ ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار، یہ ہے شرک سے بیزارگی کا اعلان. اس کو بولتے ہیں الولا والبراء، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے ناراضگی. پوری عرب کی سرزمین جو مکہ ہے، جہاں بتوں کا بول بالا ہے، جہاں شرک اور گمراہی کے مطلب اٹا ٹاپ اندھیرے ہیں، اس اتنی بڑی گمراہی کے اندر ایک شخص کھڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر شرک ہو، اگر آپ اپنا ایمان اکیلا بچانا چاہو تو بچا سکتے ہو. اس پر قرآن کی آیت سنو، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ. رب کا قرآن کہتا ہے اللہ نے ابراہیم کو اکیلے کو امت کہا ہے، اکیلے کو. پوری دنیا ایک طرف ہو اور وہ باطل پہ ہیں، آپ اکیلے ایک طرف میں اور آپ حق پہ ہیں، آپ اکیلے امت ہیں انشاءاللہ. یاد رکھو اس بات. کیا فرمایا؟ یحشر ذاک امین عمر بن نفیل، زید بن عمر بن نفیل کو اکٹھا کیا جائے گا. امت وحدہ، اکیلی امت، بینی و بین عیسیٰ ابن مریم، میرے اور عیسیٰ ابن، جس کو بولتے فترہ، فا تا را گولتا فترہ، اس عرصے کو بولتے جو دو انبیاء کے بیچ میں ہوتا ہے جہاں کوئی نبی نہیں آتا. علی فترۃ من الرسل، جو پیغمبر اور عیسیٰ ابن مریم کے درمیان تقریباً 650 سال ہے. تو میرے اور عیسیٰ ابن مریم کے بیچ میں زید بن عمر بن نفیل کو اکیلے کو امت بنا کر اٹھایا جائے گا صرف توحید کی وجہ سے. اللہ اکبر. آپ نے یہ بھی فرمایا دخلت الجنہ. ٹھیک ہے، یہ جو حدیث آپ کو پچھلے میں نے بیان کی ہے کہ اکیلا کر کے اٹھایا جائے گا، یہ حدیث ہے البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر. ٹھیک ہے جی، انہوں نے اس کی سند جید اور حسن بیان کی ہے. ابن کثیر نے بڑے کام کیے، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے انشاءاللہ. دوسری حدیث دخلت الجنۃ فرأیت لزید بن عمر دوحتین. اللہ اکبر. البدایہ والنہایہ، اس کی سند بھی جید ہے. پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دو بڑے درخت دیکھے جو زید بن عمر کی ملکیت تھے. اللہ اکبر. اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے زید بن عمر بن نفیل کو جنت میں داخل کر دیا. اللہ. تو یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے جو دین پر قائم تھے جبکہ یہ اسلام ابھی اترا نہیں تھا. اچھا جی، حضرت زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل ہوا تھا. ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کی بعثت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ اور زید بن عمر بن نفیل کی ملاقات ہے، لیکن ملاقات محمد ابن عبداللہ کی حالت میں ہے، محمد رسول اللہ کی حالت میں نہیں ہے، کیونکہ بعثت سے پہلے زید بن عمر بن نفیل کا انتقال ہو گیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری بڑی شخصیت، تیسری، پہلے ہم نے محمد رسول اللہ کی بات کی، دوسری زید بن عمر بن نفیل کی، تیسری ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے جو چچا تھے، ورقہ بن نوفل، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب پہلی مرتبہ پیغمبر علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، آپ گھبرا گئے تھے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. تو آپ کی وہ گھبراہٹ کے عالم کو سیدہ خدیجہ بھانپ گئی اور لے کر گئی تھی کہاں؟ ورقہ بن نوفل کے پاس. اور ورقہ بن نوفل نے کہا تھا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، ارے یہ بیان کر رہی ہے تو وہ فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ پہ نازل کیا. اس وقت یا لیتنی کنت جزعۃ،
اے کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی. جب یہ بات کہی تو اللہ کے پیغمبر چونک گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اب مخرجیہم، کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکالیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیا بھتیجے آپ جیسی بات لے کر جو بھی اٹھا اس کو ہجرت پر مجبور کیا گیا ہے. اے کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا میں تیری زبردست مدد کرتا. یا لیتنی کنت جزعتن انصرک نصرا مؤزرا، میں تیری زبردست مدد کرتا. لیکن کہتے ہیں کہ بہت تھوڑے عرصے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اور وہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے. انجیل جو تھے اس کے عالم تھے، اس کی تفسیر لکھا کرتے تھے، اس کا ترجمہ لکھا کرتے تھے ورقہ بن نوفل. ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ آگے اس کا ذکر ہم پڑھیں گے. چوتھا مقام آتا ہے قس بن ساعدہ الایادی، قاف کے ساتھ قاف سین. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، عبادہ بن صامت بڑے مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ جب بنو ایاد کا وفد، بنو ایاد ایک قبیلہ ہے، حضرت عبادہ بن ثابت اور دیگر صحابہ کا بیان ہے کہ جب بنو ایاد کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان سے قس بن ساعدہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک دن عکاظ کے میدان میں، عکاظ ٹھیک ہے ایک بازار کا نام ہے، عکاظ کے میدان میں انہیں سرخ اونٹ پر سوار بڑی عمدہ اور بڑی زبردست گفتگو کرتے سنا تھا، مگر وہ الفاظ میرے ذہن میں نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے قس بن ساعدہ کو عکاظ کی منڈی میں، بازار میں بڑی زبردست بات کرتے ہوئے سنا، لیکن وہ الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہیں. وفد میں سے وہ جو بنو ایاد کا وفد آیا تھا ان میں سے، چونکہ اس علاقے کے تھے وہ، ان میں سے ایک آدمی نے بتایا اللہ کے پیغمبر وہ الفاظ مجھے یاد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے بیان کیے. وہ الفاظ یہ تھے اے لوگو ایھا الناس اجتمعوا، اکٹھے ہو جاؤ، لوگو اکٹھے ہو جاؤ، میری بات سنو. جو شخص مر گیا گزر گیا، چلا گیا واپس نہیں آئے گا. ہمارے یہاں واپس آ جاتا ہے جمعرات کو، ہم کیا کریں، ہمارے یہاں بہت لوگ آ جاتے ہیں. جو مر گیا گزر گیا، جو چیز آنے والی ہے آ کر رہے گی. الفاظ تو دیکھو، جو آنے والی ہے کل ما ہوا آت فہو آت، جو آنے والی ہے وہ آ کر رہے گی. اندھیری رات، برجوں والا آسمان، ٹھاٹھے مارتا سمندر، جھلملاتے ستارے، جمے ہوئے پہاڑ اور بہتے ہوئے دریا دلالت کرتے ہیں کہ آسمانوں میں ان سے بڑے بڑے نشانات ہیں. اوپر آخر کیا بات ہے کہ لوگ جاتے نظر آتے ہیں مگر واپس کوئی نہیں آتا. اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، چلے جاتے، واپس کوئی آیا نہیں. کیا وہ وہاں مستقل رہنے کے خواہش مند ہیں کہ وہیں ٹک گئے ہیں، یا انہیں وہاں رکھ لیا گیا ہے اور وہیں سو گئے؟ کس اللہ تعالیٰ کی ایسی قسم کھاتا ہے جس میں کوئی شک نہیں اپنے بارے میں. اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اصل دین تم لوگوں کے دینوں سے بے انتہا اچھا اور خوبصورت دین. تم لوگوں کا دین ٹھیک نہیں. پھر اس کے بارے میں انہوں نے چند اشعار بھی پڑھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہی واقعہ وفد عبد القیس کی آمد کے حوالے سے بھی بیان کیا. حافظ ابن کثیر، امام بہقی نے اس قسم کی دیگر روایات بیان کی ہیں. ٹھیک ہے جی، اور یہ واقعے سب بیان ہوئے جس سے پتہ چلا کہ یہ بھی موحد تھے اور دین پر قائم تھے. اچھا جی، اس کے بعد اگلا نام آتا ہے امیہ بن ابی سلط. امیہ بن ابی سلط یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کاد امیہ بن ابی سلط ان یسلم، قریب تھا کہ امیہ بن ابی سلط مسلمان ہو جاتا. اس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا. ایک روایت کے الفاظ فلقد کاد ان یسلم فی شعرہ، شعروں سے تو یوں اس کی شاعری سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہونے والا تھا. کہا جاتا ہے کہ یہ شخص عیسائی ہو گیا تھا. امیہ بن ابی سلط اچھا موحد تھا، عیسائی ہو گیا تھا. اس نے اپنے اشعار میں توحید، بعث بعد الموت کا خوب تذکرہ کیا ہے. اس کے یہ جو آپ کو نام بتا رہا ہوں امیہ بن ابی سلط، یہ اتنا بڑا شاعر تھا. اس نے شاعری لکھی ہے. اس کی شاعری کو بیت اللہ کی دیواروں پر بھی لٹکایا گیا ہے 1 سال کے لیے. ٹھیک ہے، اس طرح امرؤ القیس، یہ امیہ بن ابی سلط.
واقعہ یہ ہے کہ وہ عظیم الشان شاعر تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت تک زندہ رہا، یہ آپ نبی بن گئے تھے، یہ زندہ تھا۔ بدقسمتی سے وہ اسی نفس کے فریب اور تکبر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا کہ میں ایک بزرگ آدمی ہوں اور نوجوان شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے کروں، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، یہ تکبر جو ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ دراصل وہ خود نبی بننے کا خواہش مند بھی تھا، امیہ بن ابی سلط۔ بعض مفسرین نے قرآن کی آیت جو لکھی ہے نا، سورہ اعراف کی آیت ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ۔ اس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس شخص کا حال پڑھ کے سناؤ جس سے ہم نے اپنی آیتیں دی تھی مگر وہ اس کی پابندی سے باہر نکل گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق امیہ بن ابی سلط تھا، واللہ عالم۔ ایک قول یہ ہے کہ امیہ بن ابی سلط 9 ہجری میں فوت ہوا، ہجرت کا 9واں سال، رسول اللہ مدینہ میں پہنچ گئے تھے، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا انتقال 2 ہجری میں ہوا۔ اس نے بدر کے مقتولین قریش جو تھے ان کے لیے مرثیہ بھی لکھا تھا۔ مرثیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے اشعار جن کے اندر غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، تو اس نے مقتولین بدر کے لیے لکھا تھا۔ اگلا نام آتا ہے لبید بن ربیعہ عامری کلابی جعفری۔ کیا کیا نام تھے؟ لبید بن ربیعہ عامری، کلابی اور جعفری، یہ دور جاہلیت کے عظیم الشان شاعر تھے۔ ان کا معلق قصیدہ سارے عرب میں مشہور تھا، معلقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے وہ لبید کا یہ قول ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، خبردار اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس کا شعر پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا کہ سب سے سچی بات کسی شاعر نے اپنی شاعری میں کہی ہے تو وہ لبید بن ربیعہ عامری ہے، جس نے اپنی شاعری کے اندر یہ کہا، الا سنو کل شیء ما خلا اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے باطل وہ فنا ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ان کا حضرت عثمان بن مظعون کے ساتھ قصہ مشہور ہے۔ ان کا تذکرہ مشرکین کی طرف سے دعوت اسلامیہ کی مخالفت کے مختلف حربوں میں سے 10ویں حربے میں آئے گا، انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ مذکورہ حضرات کے علاوہ مشہور حنفاء اور بھی آپ نام سن لو، اربان بن ریاب، مشہور شاعر سوید بن عامر اور اسد ابو کرب، وکی بن سلمہ، یہ سب لوگ یہ ہمارا آج کا جو موضوع تھا اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام آپ کی ولادت کے بعد عرب کی سرزمین میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو دین حق پر قائم تھے۔ ان حالات کے اندر بھی وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے اور توحید پر اپنے آپ کو انہوں نے قائم رکھا ہوا تھا۔ بڑے بڑے نام۔ آگے چلیے، جزیرہ نما عرب کی معاشرتی حالت، اب معاشرہ کیسا تھا اس پہ ہم نظر ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کسی بھی قوم کی معاشرتی زندگی اور اس کی دینی اور معاشی زندگی سے جدا نہیں ہوتی۔ معاشرت، دین اور معیشت یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ معاشرت، دین اور اس کی معیشت ساتھ ساتھ، جو پیچھے بڑھ گیا کہ چونکہ عربوں میں بت پرستی عام تھی جو عقل اور فطرت کے خلاف ہے، ظاہر سی بات ہے، آج میں نے آپ کو بتایا عقل اور فطرت توحید کا تقاضا کرتی ہے اور عقل اور فطرت کے خلاف آپ جاؤ گے وہ شرک ہے، اس لیے ان کی معاشرتی حالات بھی عقل اور فطرت سے بیگانے تھے۔ ایک بندہ مشرک ہے، فطرت کے خلاف کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب اس کا دین فطرت کے خلاف ہوگا اس کی معاشرت بھی فطرت کے خلاف ہوگی، اس کا دین بھی فطرت کے خلاف ہوگا، اس کی معیشت بھی فطرت کے خلاف ہوگی۔ تبھی تو اسلام آپ کو کہتا ہے آپ کی معاشرت ایسی ہونی چاہیے، آپ کا دین ایسا ہونا چاہیے، آپ کی معیشت ایسی ہونی چاہیے، جھوٹ نہ ہو، سود نہ ہو، غبن نہ ہو، قبضہ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ سب چیزیں اکٹھی چلتی ہیں فطرت کے مطابق۔ ان کا اخلاقی انحطاط یعنی پستی آخری حد تک پہنچ چکا تھا عربوں کا، جو ان کے اعمال اور افعال سے صاف نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر، جیسے شراب پینا عام تھا، جوا کھیلنا عام تھا، بے شمار شادیاں کرنا، 4 نہیں، 5 نہیں، 8 نہیں، 10، اور ایک ایک بندے کے نکاح میں 2 3 4 سگی بہنیں، خالہ، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی، کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب چیزیں ان کے اندر موجود تھیں۔ ٹھیک ہے، فقر کی بنا پر، بلکہ فقر کے موہوم خطرے کی بنا پر اپنی اولاد کو قتل کر دینا، مار دیتے تھے نا،
قرآن نے کہا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، فقر فاقے کھلائیں گے کہاں سے، بچوں کو مار دیتے تھے. یہ بکری تھوڑی ہے ذبح کر دی اس کو، انسان ہے، مار دیتے تھے. آگے جھوٹی آر کے ڈر سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا. کیونکہ گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی سب بولتے تھے یہ فلاں ہے، آر دلاتے تھے اس کو. اللہ اکبر. وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، زندہ دفن کر دیتے تھے. اللہ اکبر. معمولی باتوں پر جنگیں شروع ہو جاتی تھی اور سالہ سال چلتی تھی. دو لوگ گھوڑا دوڑا رہے، ایک کا گھوڑا جیت گیا ایک کا ہار گیا، کیوں جیتا؟ جنگ شروع ہو گئی. یہ بھی بات ہے. انتقام کی آگ میں اندھا ہو جانا، یہ چیزیں عام تھیں. تو یہ ان کی معاشرتی خرابیاں تھیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے رسول کی زبانی ان تمام عادات بد کا صرف تذکرہ نہیں کیا بلکہ بھرپور مذمت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر ان کی گھٹیا رویوں کے خلاف جہاد کرتے رہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر تم عربوں کی جہالت سے مطلع ہونا چاہتے ہو، ابن عباس کہتے ہیں اگر آپ عربوں کی جہالت کو دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت 130 کے بعد پڑھتے جاؤ. آپ کو سورۃ الانعام آیت نمبر 130 کے بعد آپ مطالعہ کرو. وہ آیات آپ کو بتائیں گی کہ عرب کے اندر جہالت کتنی عام تھی. بلکہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب اس نو مولود بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی وجہ سے تیرے باپ نے تجھے قتل کیا، کیا جواب ہوگا؟ وعد البنات، حدیث کے الفاظ ہیں بخاری کے اندر. پیغمبر علیہ السلام نے اس کو گناہ کبیرہ اور جرم عظیم قرار دیا ہے، بچیوں کو زندہ دفن کرنا. اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اتنے بدبخت تھے، کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمیۃ الانثى، سورۃ النجم. فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ کہتا الکم الذکر ولہ الانثى تلک اذا قسمۃ ضیزی. ارے بدبختو، اپنے لیے بیٹے میرے لیے بیٹیاں، کیسی بھونڈی تقسیم کی ہے. کم از کم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں میرے لیے بھی تو وہی پسند کرتے ہیں. اور جب ان کو بتایا جاتا کہ آپ کے گھر بیٹی ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودا، اس کا چہرہ یہ خبر سنتے ہی کالا سیاہ ہو جاتا تھا. وہو کظیم، اور وہ غصے سے صدمے سے بھر جاتا تھا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، قوم سے منہ چھپاتا پھر رہا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی ہوگی. اعوذ باللہ. ایمسکہ علی ہون، قرآن کہہ رہا ہے کیا اس ذلت کو برداشت کر کے بچی کو گھر میں رکھے گا، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں دفن کرے گا. الا ساء ما یحکمون، خبردار، بڑا بدترین فیصلہ کرتے تھے، بچی کو جا کر دفن کر کے آ جاتے. یہ معاشرتی خرابی تھی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے دوسرے مقایدہ بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی. اور دوسرا کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یہ ہوتی ہے معاشرتی اصلاح. معاشرہ ٹھیک کرے گا اللہ کا قرآن، معاشرہ ٹھیک کرے گا محمد رسول اللہ کا فرمان. یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، آپ پڑھو سیرت کو، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنے تو معاشرے کی حالت یہ تھی بچیوں کو مار دیتے تھے. تو قرآن مجید نے باقاعدہ آیات اور بینات اتاری، حدود اتاری، چیزوں کو اتار کر معاشرے کو ٹھیک کیا. تو معاشرہ دین سے ٹھیک ہوگا، اسلام سے ٹھیک ہوگا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک کیا. ہم سیرت اسی وجہ سے پڑھ رہے ہیں. اور فرمایا بچوں کو مار دیتے تھے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، دیکھو مفلسی، فقر، فاقے اور رزق کی تنگی کے خوف سے اپنی اولاد کو مت مارو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یعنی بعض کم مرتبہ خاندانوں میں ایسے نکاح بھی رائج تھے جو زنا سے مختلف نہیں تھے. صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ دور جاہلیت میں نکاح 4 قسم کے تھے. جاہلیت کے اندر نکاح کی کتنی قسمیں تھیں؟ 4. ایک تو وہ نکاح ہے جو آج کل اہل اسلام میں رائج ہے، جو ہمارے ہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ولی کی اجازت کے ساتھ لڑکا اور لڑکی دونوں نکاح کے بندھن میں بن جاتے ہیں، ان کا نکاح ہو جاتا ہے. دوسرا نکاح استبداع
الف سین تا با ضاد الف عین استبداع کہلاتا تھا۔ اس کی تفسیر یہ ہے، کوئی اجنبی شخص، کوئی بھی اجنبی شخص کسی دوسری شخص کے بیوی سے، اللہ اکبر، اجنبی شخص دوسرے شخص کی بیوی سے ایسے طہر میں، پاکی کی حالت میں جماع کرتا تھا، تعلق قائم کرتا تھا جس میں اس کے خامند نے اس عورت کے ساتھ جماع نہ کیا ہو۔ دو لوگوں کا آپس میں نکاح ہے، ٹھیک ہے، مرد اور عورت ہے، مرد اور عورت دونوں نکاح میں ہیں۔ عورت اپنے ایام مخصوصہ سے پاک ہوئی، پاک ہونے کے بعد اس کا اپنا خامند اس سے تعلق قائم نہیں کرے گا، کوئی اجنبی شخص اس عورت سے تعلق قائم کرے گا۔ یہ باقاعدہ ان لوگوں کا دین تھا، اس قسم کے نکاح ہوا کرتے تھے۔ اب کیا کرے گا؟ اجنبی جماع کے بعد خامند بھی اپنی بیوی سے جماع نہ کرتا، اب خامند اس اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کرے گا حتیٰ کہ اس اجنبی شخص کا حمل ٹھہر جاتا ہے۔ کلیئر کرنے کے لیے کہ یہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ اپنے باپ کا نہیں، غیر کا ہے۔ اچھا جی، پھر حمل واضح ہونے کے بعد پھر خامند جماع کرتا، اب مسئلہ نہیں، حمل واضح ہو گیا، پتہ چل گیا کہ فلاں کا بیٹا ہے، اب خامند اپنی بیوی سے تعلق قائم کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ خامند کی رضامندی سے ہوتا تھا، ہے نا۔ اسلام کے اندر سب سے بڑی چیز غیرت ہے۔ کیا ہے؟ غیرت۔ ایک صحابی نے کہا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اگر میں اپنی عورت کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھوں تو میں اسے قتل کر دوں۔ تو تعجب کیا اس پر، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑا غیرت مند اللہ ہے، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس شخص کا جو جذبہ ہے یہ تعجب کے قابل نہیں ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اسلام نے غیرت کو، غیرت مندی کو فروغ دیا ہے، شرم و حیا کو، تقاضوں کو پورا کرنے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے، یاد رکھو۔ اچھا جی، خامند کی رضامندی سے ہوتا تھا، دو نکاح ہو گئے۔ تیسرا نکاح کئی آدمیوں سے ہوتا تھا ایک عورت کا، یعنی 10 سے کم آدمی اکٹھے ہو جاتے، وہ ایک ہی عورت سے تعلق قائم کرتے، جب وہ بچہ پیدا کرتی تو سب کو پیغام بھیجتی 10 کے 10 لوگ آ جاؤ۔ وہ 10 لوگ حاضر ہو جاتے جس نے اس کے ساتھ تعلق قائم کیے تھے، وہ اکٹھے ہو جاتے، اس بچے کو ان میں سے کسی ایک کی طرف عورت اپنی مرضی سے منسوب کر دیتی تھی، یہ تیرا بچہ ہے، اس کو قبول کرنا ہوتا تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ 10 لوگوں نے ایک ہی عورت سے تعلق قائم کیا، عورت حمل سے ہو گئی، بچہ پیدا ہوا، وہ 10 کے 10 کو طلب کرے گی، کسی ایک کی طرف اپنے بچے کی نسبت کر دے گی اور اس کو اپنے بچے کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ تیسری قسم تھا۔ چوتھا نکاح یہ تھا بلا تمیز بہت سے آدمی، کوئی تمیز نہیں، 5 10 1 2 20 50 100 ایک عورت سے تعلق قائم کرتے۔ ایسی عورتوں کے گھروں پر عموماً جھنڈے نصب ہوتے جو برائی کے اڈے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جھنڈے نصب ہوتے تھے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا تو سب افراد بلائے جاتے۔ قیافہ شناسی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے خاص لوگ ہوتے تھے جو بچے کے ہاتھ پاؤں ناخن اور سب چیزوں کو دیکھ کر سامنے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے بتا دیتے تھے کہ اس کا شکل فلاں، جس طرح آج DNA ہے فلاں فلاں، اس وقت یہ ہوتا۔ قیافہ شناسی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بھی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں باپ اور بیٹا سوئے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، اور ان کے اوپر چادر تھی اور دونوں کے پاؤں جو تھے وہ کھلے ہوئے تھے۔ تو ایک شخص وہاں مسجد نبوی میں آیا تو اس نے دیکھا، اس نے بولا ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے، یا باپ بیٹا ہے یا بھائی ہیں آپس میں۔ یہ بات سن کر رسول اللہ کو بڑی خوشی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، تو باپ بیٹا تھے، تو اس کو بولتے ہیں قیافہ شناسی۔ قیافہ شناسی اس کے ماہر لوگ ہوتے ہیں۔ عموماً دیکھتے ہیں کہ ماں بیٹی کے جسم کے اعضاء مل رہے ہوتے ہیں، سٹائل مل رہے ہوتے ہیں، آنکھیں مل رہی ہوتی ہیں، بال مل رہے ہوتے ہیں، باپ بیٹے کے ساتھ۔ تو اب کیا ہوتا تھا، چوتھا نکاح میں ایک ہی عورت جو تھی، اللہ اکبر، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ بدکاری کرتے تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو قیافہ شناسوں کو بلایا جاتا تھا، اور جس شخص سے بچے کی زیادہ مشابہت محسوس کرتے بچے کو اس کی طرف منسوب کر دیتے تھے، وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اسلام نے ان تمام نکاحوں کو زنا قرار دیا، باطل قرار دیا، سوائے ایک نکاح کے، اور اس نکاح پر بھی اتنی پابندی لگا دی، اتنی پابندی لگا دی، اتنی پابندی لگا دی، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل
باطل باطل. اس کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں, یاد رکھو. اس معاشرے میں ہمیں نا, ہم بھی ہلکا لیتے ہیں. کورٹ میں جا کر شادی کر کے آ جاتے ہیں, 6 مہینے کے بعد فارغ خلاص. کیا کرو گے؟ یہی حال ہوگا پھر, ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جون سی عورت بھی اگر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کریں گی, اس کا نکاح باطل ہے. 3 مرتبہ فرمایا. ٹھیک ہے, قرآن کے الفاظ پڑھو آپ. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ, سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت پڑھو. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ, مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو. حتیٰ یؤمن, جب تک کہ وہ مشرکہ عورتیں ایمان نہ لے آئیں. وَلَا تَنْكِحُ, آگے کیا کہا؟ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ. ایک ہوتا ہے نکاح ینکاح ہو, نکاح کرنا, ایک ہوتا ہے انکاح ینکاح ہو, نکاح میں دینا. دونوں میں فرق ہے. یہ فعل لازم ہے, یہ متعدی ہے, یہ ثلاثی ہے, یہ رباعی ہے. وَلَا تَنْكِحُ, نکاح مت کرو. وَلَا تُنْكِحُ, اپنی بیٹی کو مشرک مرد کے نکاح میں مت دو. اس کا مطلب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت خود نکاح نہیں کرے گی, بلکہ اس کا ولی اس کو نکاح میں دے گا. ٹھیک ہے. تو اب اسلام نے, اور پھر عورت کے لیے بھی کہا زبردستی نہیں کر سکتے, آپ کبھی نہیں کر سکتے. البکر تستامر, حدیث کے الفاظ ہیں, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کماری لڑکی سے اجازت لی جائے گی, بھائی ہم آپ کا نکاح کروا رہے ہیں, آپ پرمیشن دیتی ہو؟ وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا, اس کی خاموشی, اس کی رضا جانی جائے گی. خاموش ہو گئی, سائن کر دیا, رضا ہے اس کی. اگر وہ انکار کر دے, آپ نہیں کر سکتے. تو اسلام نے آپ کو نکاح کا پورا ایک باب ہے نکاح کا. اگر قرآن پڑھے بے شمار آیات, احادیث پڑھے, تقریباً احادیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں, کتابوں کے اندر کتاب النکاح موجود ہے. تو اسلام نے آپ کو یہ لا دعوت فی الاسلام ذهب امر الجاہلیہ الولد للفراش وللحائر الحجر. ٹھیک ہے جی. اب یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے. ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگے, اللہ کے رسول, فلاں میرا بیٹا ہے, میں نے اس کی ماں کے ساتھ دور جاہلیت میں بدکاری کی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا, اسلام میں جاہلیت کے دعوے نہیں چلیں گے, جاہلیت مٹ چکی ہے, بچہ بستر والے کا ہے, اور زانی کے لیے پتھر ہیں. اللہ اکبر. بچہ کس کو ملے گا؟ للولد الولد للفراش, وہ ماں جس کے بستر پہ بچہ پیدا ہو اس کا ہے. اور جس نے بدکاری کی, اس کو کیا ملے گا؟ اس کو پتھر ملیں گے. اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے پڑیں گے اس کو 100, اگر شادی شدہ ہے اس کو سنسار کیا جائے گا. انشاءاللہ اگلے صفحات میں آپ کے سامنے اور بیان کریں گے کہ اور ان کے اندر معاشرتی خرابیاں کیا تھیں. آپ نے دیکھ لیا الحمدللہ. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک بنائے, نیک بنائے, خاتمہ بالخیر فرمائے, خاتمہ بالایمان فرمائے, اور اللہ ہمیں معاشرتی خرابیوں سے محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے. اور کسی کو سوال ہے تو مجھے بتاؤ. ٹھیک ہے. نہیں, یہ نکاح کی یہ اس دور کے اندر یہ سب چیزیں لیگل تھیں کہ نکاح کی یہ سب قسمیں. جی جی. سب نہیں, بہت سارے لوگ ابھی آپ کو بتائیں نا, جو امیہ بن سلت تھے وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 2 ہجری یا 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. کچھ لوگ ایسے تھے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے بعد ملے لیکن اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے, اور ان میں سے ایک ہی نام تھا جو آپ کا امیہ بن سلت, ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تقریباً 2 ہجری یا 9 ہجری تک رہے ہیں. بالکل. متع جو تھا یہ پرانا ہے متع کے بارے میں, لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں متع جائز تھا. ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مقام پر اس کو حرام قرار دیا تھا. جو گدھا ہوتا ہے نا, گدھا, اس کا گوشت بھی حلال تھا. تو گدھا کا گوشت اور متع, ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مقام پر حرام قرار دیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں قرآن مجید بے شمار جگہ پر اللہ نے ایک ہی آیت بیان کی ہے, اب پڑھوں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. اللہ رب العالمین نے ازدواجی تعلق کے مقام 2 بیان کیے ہیں, بیوی اور لونڈی, بیوی اور لونڈی. اور پھر 2 مقام پر کہا نکاح کا مقصد
نکاح کا مقصد محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، یہ نکاح کا فلسفہ ہے۔ محسنین کا مطلب اپنے آپ کو نکاح کی قید میں لے کے آنا، غیر مصافحین نہ کہ شہوت کی قضا۔ متع میں کیا ہوتا ہے؟ شہوت۔ ولا متخذی اخدان، تیسری بات چوری چھپے یاری بھی نہیں، یہ قرآن کے الفاظ۔ محسنین قید نکاح، غیر مصافحین صرف شہوت کی قضا نہیں، ولا متخذی اخدان، اور چوری چھپے یاری یہ مرد کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ مرد کے لیے۔ عورت کے لیے بھی یہی ہے، محسنات محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان۔ عورت بھی جب نکاح کرے گی اس کا مقصد نکاح کی قید میں اپنے آپ کو لے کر، پروٹیکشن ہے، نکاح آپ کو ایک محفوظ بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ غیر مصافحات، عورت کے لیے بھی صرف شہوت کی قضا نہیں، ولا متخذات اخدان، چوری چھپے یاری دوستی بھی۔ تو یہ تینوں چیزیں ہم نکاح کا بنیادی مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد ہی پورا نہیں ہوتا تو متع میں کہاں ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا، وہ تو عارضی ہوتا ہے، کچھ وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دور میں یہ جائز تھا اور پھر اس کو ہٹا دیا گیا، پھر اسی وجہ سے اس کو ہٹا کر آپ کو 4 نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ کام نہیں کرنا جو اصل ہے، جو طریقہ نہ کہتے قرآن کہتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں کو دروازوں میں جاؤ، پیچھے سے نہیں آؤ۔ جو سیدھا طریقہ وہ کبھی نہیں کریں گے، الٹے سارے کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ عمل کی توفیق دے۔ بہت شکریہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا